صورتحال کے حوالے سے کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے دلخراش مناظر بابوسر ٹاپ سے ہمیں دیکھنے کو ملے. اب حالیہ بارشوں نے ملک کے کئی شہروں میں موسم کا مزاج بگاڑ دیا ہے. جڑواں شہروں میں پوری رات بارش ہوتی رہی اور موسلا دھار بارش ہوتی رہی. راولپنڈی اسلام آباد میں طوفانی بارش ہوئی ہر طرف پانی ہی پانی. سیکٹر F6 سے ملحق سید ویلیج کے برساتی نالے میں طغیانی آ گئی. ریلا گاڑی بہا کر لے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح کی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں, پوری گاڑیاں ریلوں میں بہ رہی ہیں اور یہ بڑے دلخراش مناظر ہیں, کیونکہ دین اگین صدف یہ تو شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے, اس نقصان کی بھرپائی تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا. یہ تو آپ ہی دیکھیں ہر سال ہی مانسون کا سیزن آتا ہے, ہر سال ہی بارش ہوتی ہے, لیکن میں نے ابھی تک ریسنٹ اگر ہم پاسٹ کی بات کر لیں, میں نے راولپنڈی اسلام آباد سے ایسے مناظر نہیں دیکھے جو آج کل دیکھے جا رہے ہیں. سو جو مانسون کا نیا اسپیل ہے, دارالحکومت آپ دیکھیں پانی پانی ہو گیا ہے. اب تو ہم تو کہہ کے نہیں تھکتے تھے کہ دارالحکومت میں جی پانی ٹھہرتا نہیں, لیکن بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا جی, ڈپلومیٹک انکلیو میں پھر پانی آ گیا ہے اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش اور طغیانی کے باعث جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ متاثر. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ لوگوں کا جو لائف روٹین ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوا ہوگا. نالا لئی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہوئی ہے. بابوسر ٹاپ کی آپ بات کر رہے تھے تو وہاں پر جی گلیشیئر پگھلنے سے لینڈ سلائیڈنگ سے 15 مقامات پر راستے بند ہو گئے ہیں اور سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی ہے. 8 سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہ گئی ہیں اور افسوسناک خبر یہ ہے اس میں کہ 5 کی لاشیں اس میں سے نکالی گئی. اچھا جی, ان میں سے 4 کو ریسکیو بھی کر لیا گیا ہے. کئی سیاح اس وقت لاپتہ ہیں اور تعلق جو 2 لاشیں ملی ہیں ان کا تعلق لودھرا سے ہے. اچھا, بڑی تعداد میں سیاح شاہراہ بابوسر پر پھنس گئے ہیں. سوات میں سیلاب نے پھر سے تباہی مچائی. اب آپ کو سوات کی بھی اپڈیٹ بتا دیتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کی وجہ سے 4 بچے جاں بحق ہوئے, 1 لاپتہ ہو گیا. مدین میں گھر پر لینڈ سلائیڈنگ سے 3 بچے دب کر جاں بحق ہوئے, ماں زخمی ہوئی. اور اسی طرح مالم جبہ کی اگر بات کی جائے تو مالم جبہ کے علاقے میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہ گئے, 1 کی لاش نکالی گئی ہے, دوسرا بچہ اس وقت بھی لاپتہ ہے. اچھا, تو یہ تمام تر صورتحال. افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاح یہاں پر تھے, مطلب وہ اپنی ظاہر ویکیشن پلان کر کے یہاں پر آئے ہوں گے اور ان کا اس ساری صورتحال میں پھنس جانا. تو مانسون کا سیزن اب کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنا زیادہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے. جس طرح کی بارش ہو رہی ہے, کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, کہیں پر جی آپ دیکھ لیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی کے لیے کتنی پریڈکشن تھی نا, پہلے 18 سے 20 تھی, پھر 20 کے بعد سے پریڈکشن ہوئی, لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بارش نہیں ہو رہی. تو ایوری تھنگ از لائک سو انپریڈکٹیبل. تو آپ لوگوں نے بڑا احتیاط کرنی ہے. بالکل, اور موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم اتنا سویئرلی سامنا کر رہے ہیں نا کہ اب یہاں پر پریڈکشنز بھی جو ہیں وہ انسرٹن ہوتی جا رہی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 18 کی پریڈکشن دی ہے PDMA نے ہمیں تو 18 کو بارش ہو جائے گی, نہیں, کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے ہمیں. اور اگر آپ لوگ اپنے ٹرپس پلان کر رہے ہیں تو یو نیور نو کہ اس ٹائم پر بارش ہو رہی ہے, اس ٹائم پر کیا صورتحال ہے. تو اس لیے آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گریز کریں اس موسم میں. جب تک مانسون کا موسم چل رہا ہے آپ لوگ ٹریول کرنے سے گریز کریں. خدا را فیملیز کو نہ رسک پہ لے کے جائیں. آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی فیملیز ہوتی ہیں, اتنا بڑا رسک نہ لیں. تھوڑی دیر بعد چلے جائیں, 1 مہینہ ویٹ کر لیں, کیونکہ یہ جو خاص طور پہ جولائی اور اگست میں جو یہ سلسلہ رہے گا یہ اسی طرح کا رہے گا. اور آپ دیکھ لیں کیسی تباہ کن بارشیں. اور ظاہر ہے یہ تو وہ اسپاٹ ہے, یہ ٹریول اسپاٹ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں, ٹورزم اسپاٹ ہے یہ. لیکن وہ جو راستے ہیں, اگر کوئی لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں تو کوئی KP سے جا رہا ہے, تو کوئی اسلام آباد سے جا رہا ہے, تو کوئی لاہور سے جا رہا ہے, تو یہ تمام تر صورتحال ان کے لیے بڑی پرابلمٹک ہو سکتی ہے. تو شفیع اللہ قریشی چلاس سے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. شفیع بتائیے گا, شارع قراقرم بند ہے, مسافر سیاح پھنسے ہوئے ہیں, تو یہاں پر کس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے؟ جی شفیع اللہ قریشی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں رابطہ کریں گے. ظاہر ہے وہاں پر موسم کی صورتحال ایسی ہے, جس طریقے سے سگنلز کے ایشو ہوتے ہیں یہاں پر یہ بھی صورت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے گاڑیاں جو کہ پانی کے ریلے بہ جانے کے بعد ایسی کوئی تباہ کن منظر یہاں پر لگ رہا ہے, کس طریقے کی یہاں پر آپ دیکھیں صورتحال بنی ہے. اچھا, جو بابوسر ٹاپ سے رات کے ہمیں مناظر آئے ہمارے سامنے وہ بڑے دلخراش تھے. اس کے بعد اگر GB کی بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. وہاں پر سیاحوں کے لیے گیسٹ ہاؤسز کھول دیے گئے ہیں اور جو گیسٹس وہاں پر سیاح پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. شفیع اللہ نے ہمیں جوائن کر لیا. شفیع, اس وقت بتائیے گا کہ شارع قراقرم بند ہے, مسافر اور سیاح پھنسے ہوئے ہیں, کیا صورتحال ہے, ریسکیو کے آپریشن کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی, گزشتہ دنوں اچانک سیلابی ریلا آنے کی وجہ ہر طرف جو ہے کہ وہ ایک افراتفری پھیل چکی ہے اور جگہ جگہ جو ہے کہ شارع
مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، جس سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو ساتھ ساتھ جو ہے کہ اگر ریسکیو آپریشن کی اگر بات کی جائے، رات گئے تک انتظامیہ کے ساتھ مقامی افراد نے بھی جو ہے کہ وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا ہے. تاہم کہیں سے آئوں کو جو ہے کہ وہ شہر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ سینکڑوں افراد کو جو ہے کہ مقامی پناہ گاہوں میں جگہ بھی دی گئی ہے. اور تاہم جو ہے کہ جو لاپتہ سیاح ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شاہراہوں کی بندش کی وجہ سے کئی افراد ابھی بھی پھنسے ہیں، اور کئی کا جو رابطہ منقطع تھا، جو اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر سکے تھے، ان کا بھی جو ہے کہ جو انتظامیہ ہے اور مقامی افراد ہیں اپنی مذاق کے تحت اور ان کو جو ہے کہ سٹی تک پہنچا دیا گیا تاکہ وہ اپنے پیاروں سے جو ہے کہ وہ رابطہ کر سکیں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو دیگر افراد تھے جو پھنسے ہوئے تھے، ان کو جو ہے کہ مقامی آبادیوں میں تک ان کو باقاعدہ پوری طریقے سے رضاکاروں نے یعنی جگہ دے کے محفوظ جگہ تک ان کو یعنی سیٹل کیا گیا. اور دیگر جو کراکرم ہائی وے کی اگر بات کی جائے تو اس کی بھی جو ہے کہ تاہم بحالی نہ ہو سکی ہے. اور حالیہ دنوں جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے قبل بھی تو دیامیر کی جو بلائی علاقے ہیں وہ بھی تاحال متاثر ہیں، اور رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کی وجہ سے علاقے میں خوراک اور صحت اور ضیاعت کی جو ہے کہ قلت کا بھی سامنا ہے. اور اس وقت جو اگر کرنٹ سچویشن دیکھی جائے تو اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جو لاپتہ لوگ ہیں ابھی تک وہ سامنے نہیں آ پائے ہیں، اور بھاری مقدار میں ملبہ پڑا ہوا ہے. اور ایکٹیویٹر کی اگر مشینری اگر دیکھی جائے تو وہ ناپید ہے، اور بحالی کے کام میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. شفیع اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسنگ ہیں، جن کو ریسکیو کرنا ہے، اور بھاری مشینری ایکسکیویٹر کے لیے آپ نے بات کی وہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ شفیع اللہ ہمیں ساری اپڈیٹس دینے کے لیے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض اللہ فراق صاحب، سب سے پہلے تو ذرا اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا کہ ریسکیو کیسے کیا جا رہا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس ریکوائرڈ اکوپمنٹ اور مشینری نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے نمائندے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے؟ مان رحیم، بہت شکریہ. جہاں تک اکوپمنٹس کی بات ہے، جہاں تک ریسکیو آپریشن کی بات ہے، تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے گزشتہ رات سے اپنے وسائل سے بڑھ کر یہاں پہ ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے. ایکسکیویٹرز یہاں پہ لگا دیے گئے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پاس جو اویلیبل جو اکوپمنٹس تھے ان کو زیر استعمال میں لایا گیا، ایکسکیویٹر سے پہنچا دی گئی. اور ہم نے رابطہ کیا ناران کاغان سائٹ سے بھی کہ وہاں سے بھی ایک دو ایکسکیویٹر آ کے اس پر کام کا آغاز کر دیں. اور کل جو افسوسناک قسم کے یہاں پہ 11-12 مقامات پر سیلابی ریلے آ گئے، جس سے 15 سے 20 جو گاڑیاں کی ٹورسٹ کی وہ زد میں آ گئے، جس میں بدقسمت فیملیز تھی کچھ، جس میں جو 2 کی لاشوں کی شناخت ہوئی، ان کا لودرا سے تعلق تھا. باقی 3-4 زخمیوں کو ہم نے ریکور کیا تھا، جن کی طبی امداد ہو چکی ہے. باقی جو لاپتہ افراد ہیں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے احکامات کی روشنی میں تمام تر وسائل کو بروکار لایا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر خود وہاں پہ. آپ کے پاس کوئی ان کا ڈیٹا نمبر ہے، کتنے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں اور کن کن جگہوں سے انہیں ریسکیو کرنا ہے؟ یہ 5-6 مقامات ہیں، جس میں جل ہے، جس میں گیانچ ہے، جس میں پریکا ہے، اور اسی طرح کے 3-4 بلکہ 6 مقامات ہیں جہاں پہ ان کو ریسکیو لاپتہ افراد کی تلاش ہم کر رہے ہیں اس وقت. اور ان کے لیے سرچ آپریشن کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. افواج پاکستان بھی اس میں حصہ لے رہی ہے، گلگت بلتستان اسکاؤٹ بھی ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہے. چونکہ یہ ریلے بہت بڑے ریلے تھے، جس میں اس پورے مقامی آبادی کا بھی اس اشارہ بابوسر پر آپ دیکھیں 50 جو مکانات ہیں لوگوں کے وہ تباہ ہو چکے ہیں. ایک جو مسنگ پرسن ہے وہ لوکل بھی ہے، میرے خود فیملی سے اس کا تعلق ہے، میرے خاندان کا ایک فرد اس میں غائب ہے، اور جو مقامی آبادی سے اس کا تعلق تھا. اس کے علاوہ جو دیگر جو سیاح ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان کا تعلق دیگر پروونسز سے، خاص کر پنجاب سے ان کی زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے. جو ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی تھی ان کا تعلق لودرا سے تھا. اور اس وقت پہ جو گاڑیاں ہیں 15 سے 20 گاڑیاں وہاں پہ ملبے کی شکل میں مختلف جگہوں پہ پھنسی ہوئی ہیں. ان میں سے 4 سے 5 گاڑیوں کو ہم نے نکالا ہے اور اس کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں. مزید فردر جو ہے نا جو وہاں پہ سرچ آپریشن ہے وہ وہاں پہ اس وقت جاری ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سرچ آپریشن کے فیض اللہ صاحب، اس وقت جو سیاح پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو خاص طور پر اپنی فیملیز کے ہمراہ ہیں، ان کی رہائش کے لیے کیا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں بالکل، ان کے حوالے سے اچھی خبر ہے. اور
200 से 300 के करीब जो टूरिस्ट थे यहाँ पे फंस गए थे और 100 प्लस जो टूरिस्ट थे वो बशारा बाबूसर के मुत्तसिल इलाकों में स्टक हो गए थे और वहाँ पे जो मुकामी आबादी है 100 के करीब लोगों को मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी थी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो मुआसलाती निज़ाम है वो फाइबर के ऊपर है। डिजास्टीरियस इलाका है, डिजास्टर आते हैं तो फाइबर टूट जाते हैं, उसी वजह से वहाँ पे राबता कारी का निज़ाम नहीं था, लोगों को अपने घरों से राबते नहीं थे। उस वजह से 100 लोग जो है ना मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी हुई थी, पनाह दिया था और वो वहाँ पे मौजूद था। अब उन 100 लोगों को उन वैलीज से शहर की तरफ इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। 50 के करीब मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि 200 के करीब ऐसे टूरिस्ट हैं जिसको रात को सूबाई गवर्नमेंट के ने और मुकामी लोगों ने मिलकर चला शहर मुंतकिल किया जा चुका था। वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के गेस्ट हाउसेज हैं और वहाँ के सरकारी गेस्ट हाउसेज, लोगों के अपने प्राइवेट निजी होटल, सबको मुफ्त टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। कोई चार्जेस नहीं थे, खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, फूड पैकेट्स उनको दिए गए हैं और बाद मुकामात पे खेमे भी उनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो इस हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं है। वहाँ पे वॉलंटियर मुतहरिक है, वहाँ पे लोग मुतहरिक हैं, हुकूमत मुतहरिक है, इन चीजों का कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, आपने बताया। थैंक यू सो मच फिराक साहब। लेकिन बहुत सारे सैयाह फंसे